تیرا بچپن ہی رہتا اے بتے کافر تو اچھا تھا، تیرا بچپن ہی رہتا اے بتے کافر تو اچھا تھا، ہزاروں حسرتیں برباد کی تو نے جواں ہو کر۔ جی میں نے نہیں، یہ میری بات نہیں ہو رہی، میں بچپن کی آپ سے بات شیئر کر رہی ہوں۔ بچپن واقعی بہت خوبصورت، زندگی کا حسین ترین ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جو انسان اپنے ہی موڈ، اپنے ہی نشے میں سرشار ہوتا ہے، اسے کوئی دنیا کی فکر نہیں ہوتی۔ بہرحال کھیل کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا، کھانا پینا انجوائے کرنا۔ ناظرین، کھیل کود سے مجھے یاد آیا کہ اس دور کے کھیل کود بھی ہمارے دور کے عجیب و غریب تھے۔ یعنی ایک وہ پتھروں کے گیٹے بنا کے وہ کھیلنا، پٹھو گرم کھیلنا، شاشٹا بنا کے اس پہ وہ جمپ کر کے وہ بھی ایک گیم ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے۔ اور تھوڑا تھوڑا اپنا وہ لے کے چاول یہ وہ الگ چولہا بنا کے اس پر کہتے ہیں پتکنی پکانا، گجرات کی ہوں نا میں، تو مجھے یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی پتکنی پکانا کہ بھئی ساری فرینڈز تھوڑی تھوڑی چیز لا کے الگ سے چولہا بنا کے، مطلب یہ لڑکیوں میں اس وقت یہ چیز سکھائی جاتی تھی، گھرداری اور کچن کی طرف مائل کرنا۔ وہ بھی میں پکاتی رہی ہوں۔ اور پھر ایک اور چیز تھی، گڈے گڈی کا کھیل۔ کہتے ہیں نا یہ کام گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، یعنی اٹ از ناٹ سو ایزی، لیکن گڈے گڈی کا کھیل جو تھا نا، گڈے گڈی کی شادی کا ایک جو پرابلم ہوتا تھا، وہ بالکل اسی طرح جس طرح ماؤں کو دیکھے کہ بچیوں کی شادی میں بڑی ورڈ ہوتی ہیں اور یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا، ہم بھی اپنے پٹولوں سے گڑیا کا ڈریس تیار کرنا، جولری بنانی، امی کی جولری توڑ کے اس میں سے چیزیں لے کے گڑیا کو ڈیکوریٹ کرنا۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ بنی بنائی ہر چیز، باربی ڈول ملتی ہے، دوسری چیزیں ملتی ہیں، ہم خود بناتے تھے، سی کے امی گڑیا سی کے دیتی تھی، اور امی جو گڑیا سی کے دیتی تھی میرے سے بڑے کام کرواتی تھی، اور مجھے کرنا پڑتا تھا کہ امی اچھا ڈریس غرارہ گڑیا کا بنا کے دیں گی، ریڈ کلر کا، اور اس کو پھر بنایا سنوارا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسکول میں میں نے گیمز میں حصہ لیا۔ اسکول کی میری یہ روٹین تھی کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھی جاتی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ میں چونکہ گھر میں بڑی تھی، اور بھی 4-5 بہن بھائی چھوٹے تھے، تو میں نے پراٹھوں کا آٹا گوندھنا ہے اور چائے کا پانی اوپر رکھنا ہے اور سالن وغیرہ ادھر ادھر کٹھے کر کے چیزیں رکھ کے امی کو جگانا ہے۔ لیکن نماز اور قرآن پاک بہت ضروری تھا صبح اٹھ کے پڑھنا۔ اور آج مجھے اپنے کچھ لوگوں سے گلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بھونتے تو مطلب آپ لوگ ایکٹر لوگ اللہ والے پاسے آؤ، اللہ والے پاسے آؤ۔ عبادت دکھاوا نہیں ہوتی، عبادت اندر کا ایک مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، کہ عبادت تو انسان کا انتہائی ذاتی اور خدا سے محبت، اللہ کو راضی کرنا، یہ ایک پرسنل کام ہے۔ تو اب جو بڑی عمر میں آ کے لوگ ایکٹروں کو مشورے دیتے ہیں کہ جی اللہ والے پاسے آؤ، تو ہم تو اللہ والے پاسے لگ کے اس کو یاد کر کے اسے راضی کر کے اس کی خوشنودی کے لیے بڑے جتنا ہمارے دائرہ اختیار میں تھا بچپن سے لے کے آج تک یہ کام کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ فلم سے ریلیٹڈ لوگوں کو یا شوبز سے ریلیٹڈ لوگوں کو یہ نہ سوچا کریں کہ اب یہ اللہ کی طرف آیا، ہم تو اللہ کی طرف ہی رہے ہیں، اس کو ہی یاد کیا ہے۔ بہرحال اسکول کا ٹائم ہو جاتا تھا، میں جاتی تھی، وہاں پہ کھیلا جاتا تھا، وہاں پہ باسکٹ بال اور ریس ہوتی تھی، وہاں بھی یہ بیڈمنٹن بہت زیادہ کھیلی جاتی تھی، میں بہت اچھی بیڈمنٹن کھیلتی ہوں، ٹینس پلیئر میں تھی، اور میں نے اچھے اپنے انعامات بھی اسکول کے جیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ڈرامہ اسکول میں کیا، اس سے بھی جب میں نے ایک دفعہ مجھے ڈرامے سے کٹ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر 9th کلاس میں نے وہ غصہ نکالا، تو وہ ڈرامہ تھا سڑکے سڑکے جان دیے مٹیارے نہیں، کنڈا چبا تیرے پیر بانکی یہ نعرے نہیں۔
تو اس میں یہ تھے تمام اسکولوں کا کمپٹیشن تھا، تمام اضلاع کے اسکول تھے گجرات شہر کے، تو سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بھی، ضلع کے تمام، ڈسٹرکٹ کے تمام شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے اسکول میں، بچے آئے، تمام اسکولس جمع تھے، اور ہمارے اسکول کو فرسٹ پرائز ملا. اسکول کو فرسٹ پرائز ملا اس وقت بالکل ایسے تھا جیسے پرائڈ آف پرفارمنس مل جائے، جو مجھے آج تک نہیں ملا. بہرحال مجھے کوئی گلہ نہیں، اپنی جو آڈینس ہے ان کا پیار کرنا ہی پرائڈ آف پرفارمنس ہے، لیکن دیکھیں کب ملتا ہے. بہرحال اس طرح اسکول کا سلسلہ رہا، سہیلیاں بنی، فرینڈس کے گھر آنا جانا، محبتیں کرنی، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کرنی، جیسے چائے بنا کے بسکٹ رکھ لینے، یا امی نے رکھا ہوتا تھا پنجیری. پنجیری ہوتی ہے ایک سوجی کو بنا کے، وہ بہت کھاتے تھے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ امی چوری رکھتی تھی، وہ بھی فرینڈس کے سامنے پنیاں رکھ دیتے تھے. اس وقت کے برگر، یہ کیکس، یہ ایرے غیرے چیزیں نہیں تھیں. اب تو ہم اس کلچر کو بھول گئے ہیں، جو بہت یاد آتا ہے. اس میں ایک ریئلٹی تھی، پیورٹی تھی، اور ایک سچائی تھی جو آج تک دلوں میں قائم ہے. بہرحال بچپن واقعی بہت یاد آتا ہے، اور بچپن میرا بہت دور رہ گیا ہے، بہت دور رہ گیا ہے نا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اپنی نیشوں کو یاد رکھیے گا. آپ کے کمنٹس میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. میں آپ سے یہی امید رکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.